بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. باہر کا چل رہا ہے؟ چلاؤ. کیوں نہیں چل رہا؟ کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ انفطار سے اس سال قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں مختصر تفسیر بھی شامل ہوگی، اور اس تفسیر کی بنیاد جو ہے وہ تفسیر نور کے اوپر ہے، جس کو آیت اللہ محسن قرائتی نے لکھا ہے. پہلے میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، شگافتہ ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے، کواکب کوکب کی جمع ہے، کوکب کا مطلب ستارہ ہوتا ہے، اور جب ستارے منتشر ہو جائیں گے، پراکندہ ہو جائیں گے، اپنے اپنے مدار سے ہٹ جائیں گے، اپنے اپنے محور سے بھٹک جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا کھول دیے جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے. سمندر، اس وقت سمندر جو ہے وہ تھوڑا فاصلے پر ہے، الگ الگ ہے. دنیا میں جتنے سمندر پائے جاتے ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب یہ سب ایک دوسرے سے مل جائیں گے. آیا سمجھ میں؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو جو ہے وہ اوپر نیچے کر دیا جائے گا اور ان کو کھول دیا جائے گا، اور ان کے جو مردے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے. علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر کے گیا ہے. ایسے میں انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے تاکہ نیک کام کرے اور اپنے ان کاموں کو آگے بھیجے. اس کے نیک کام آگے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں انسان جو ہے وہ اسی دنیا میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. ان آیات کریمہ کے ذیل میں کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلا نقطہ ہے انفطار کا مطلب ہے شکافتہ ہونا، منفطر ہونا، پھٹ جانا کسی چیز کا، اور یہ فطرہ سے نکلا ہے. اور افطار، فطرہ اور افطار کا بھی یہی مطلب ہے. اس لیے کہ جب انسان مثلا کھانا کھاتا ہے تو روزہ اس کا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو افطار کہتے ہیں. ایسے میں انفطار اور انشقاق کا ایک ہی مطلب ہے. انفطار کا مطلب بھی پھٹنا ہے اور انشقاق کا مطلب بھی پھٹنا ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ باب انفعال سے ہیں. لیکن انفطار جو ہے وہ جب اس میں شگاف ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو در انفطار بعد شکافتن بچیز میرسیم، اس میں ہم شگافتہ ہونے کے بعد جب کوئی چیز شگافتہ ہوتی ہے تو اس میں ہم کسی چیز تک پہنچتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے. برخلاف انشقاق،
لیکن انشقاق میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ عرب میں جو قناتیں کھودی جاتی تھیں، قناتیں یعنی پانی کے لیے زمین میں کنویں کھودے جاتے تھے، اس کو قناتیں کہتے ہیں۔ قناتیں جو ہے بہت سارے چشموں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، 1 2 3 4 اس طریقے سے، تو اس کو کہا کرتے تھے، عرب کہا کرتے تھے فطر تو، یعنی میں نے قنات کھودی ہے، زمین شگافتہ ہوئی ہے، اور جب زمین شگافتہ ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے ذریعے سے پانی تک پہنچے ہیں۔ تو انفطار میں جب انفطار جو ہے وہ وجود میں آتا ہے تو اس کے بعد انسان کسی چیز تک پہنچتا ہے۔ اب یہ آسمان جب پھٹیں گے تو انسان جو ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچے گا، اس کو کوئی چیز معلوم ہوگی، اس کو کوئی چیز دریافت ہوگی، کسی چیز کا پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد انتشار جو ہے وہ پراکندگی کے معنی میں انتصار، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتصرت، دوسرا نقطہ ہے انتصرت میں انتصار ہے، اس کا معنی ہے پراکندہ ہونا، پھیل جانا، بکھر جانا، آپ نے جو اس کا محور ہے، جو اس کا مرکز ہے، اس سے ادھر ادھر ہو جانا، بھٹک جانا۔ تو جب کوئی چیز اپنے محور سے، اپنے مرکز سے بھٹک جاتی ہے تو وہ غیر طبیعی صورت میں آ جاتی ہے، آئے سمجھ میں، جو اس کی اصلی شکل تھی اس سے خارج ہو جاتی ہے۔ وہ بے چیزی کے برسر عروس میری زن نثار می گوین، اسی لیے وہاں پہ عجمی معاشروں میں، ایرانی معاشروں میں، یا یہاں پر بھی رواج ہے کہ جب دلہن جو ہے وہ گھر میں لائی جاتی ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر پھینکتے ہیں، ایسے میں ٹافیاں، مٹھائیاں یا پھول وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز، یا طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں آج زمانے میں، تو اس کو عربی زبان میں نثار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نثار کہتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے فجر، اس کا مطلب یعنی منفجر ہو گئے، شدت کے ساتھ پھٹے، اور شدت کے ساتھ ان میں شگاف پیدا ہوا پہاڑوں کے اندر، آئے سن میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، تو یہی صورتحال سمندروں میں بھی ہوگی، سمندر شدت کے ساتھ جو ہے وہ شگافتہ ہوں گے اور ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، آئے سمجھ میں۔ اور اگلا نقطہ ہے در کلمہ بؤسرہ، ہم معنی بعثت بپا خواستن است و ہم معنی ثور دگرگون شدن۔ بؤسرہ میں بعثت کے معنی بھی ہے، یعنی اٹھنا، کھڑے ہونا، مبعوث ہونا، آئے سمجھ میں۔ پیغمبر کی جو بعثت کا کہتے ہیں، بعثت ہوئی ہے، اس کا مطلب پیغمبر کو اب قیام کا حکم دیا گیا تھا، کھڑے ہو جانے کا حکم دیا گیا تھا، اٹھ کر گویا معاشرے میں تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا، جس کو بعثت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بعثت ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے حساب سے جو ہے وہ اس کو عام طور سے لوگ بعثت پڑھتے ہیں، اور اس کے سور کے معنی میں ہے، جس کا مطلب تبدیل ہو جانا، دگرگون ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جانا، ایسے میں سور جس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے راغب نے مفردات میں کہا ہے، راغب ایک لغت نگار ہے جس نے لغت کی کتاب لکھی ہے جس کا نام مفردات ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ فعل بوسرا 2 افعال سے مرکب ہو، یعنی زیر و رو شدن خاکھا و برخاستن مردگان، اس سے دونوں چیزیں مراد لی گئی ہوں۔ ایک مٹی کا اوپر نیچے ہونا ہے، اس کے اندر تبدیلی آنا ہے، اس کے اندر انقلاب برپا ہونا ہے، اور دوسرا مردوں کا زمین سے باہر نکلنا ہے، آیا سمجھ میں۔ یعنی ایک دن وہ آئے گا جب جتنے لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کو پروردگار عالم ایک سور پھونکنے کے بعد سب کو زندہ کرے گا، قبروں سے باہر نکالے گا۔ اور آخری نقطہ ہے زمین اور آسمان اور دریا اور خشکی کے درمیان جو رابطہ ہے، زمین، آسمان، سمندر اور خشکی، ان کے درمیان ایک رابطہ ہے اور ان میں ایک نظام پایا جاتا ہے، ایک انسجام پایا جاتا ہے، آیا سمجھ میں۔
یہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے نظام میں بھی خرابی پیدا ہو تو تمام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان میں کشش ہے، مقناطیسی نظام ہے، ایسا میں نظام افلاک جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک ذرہ برابر تبدیلی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس کو قدرت نے جو ہے وہ اپنے ارادے سے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے پروردگار عالم نے، اور جس دن وہ چاہے گا تو ذرہ برابر کسی ایک میں تبدیلی کے نتیجے میں دنیا کا سارا یہ نظام جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، ستارے پراکندہ ہو گئے، ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سورج تباہ ہو جائے گا، ایسے میں زمین سورج کی طرف کھنچ جائے گی، سب آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ نکات کا سلسلہ تھا، اور اس کے ذیل میں کچھ پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام ہے نظام حاکم بر آسمان و زمین بدست خدا۔ اس آسمان و زمین کی حکومت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس پر حکومت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، صرف اور صرف پروردگار عالم کے کنٹرول میں ہے، اور یہ اللہ کے ارادے سے جو ہے وہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ جس دن پروردگار عالم چاہے گا تو یہ زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ایسا ہے کہ جس کو اونگ تک نہیں آتی ہے، جس کو نیند تک نہیں آتی ہے۔ اگر اس کو اونگ آ جائے یا اس کو نیند آ جائے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ نظام ملیامیٹ ہو جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اور جب خدا اس نظام کو بدلنا چاہے گا تو وہ بدل دے گا، اس کے اختیار میں ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان جو ہیں وہ منفطر ہو جائیں گے، شگافتہ ہو جائے گا آسمان، اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ معاد، انسانوں کا اٹھایا جانا، یہ جسمانی ہے، یعنی جب دوبارہ انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جسم اس وقت انسان کا ہے۔ انسان جب مرتا ہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ بدن جو ہے اس کا قبر میں رہتا ہے، روح اس کے بدن سے خارج ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ برزخ میں ہے، برزخ میں وہ مثالی جسم کے ساتھ زندہ رہتا ہے، حقیقی جسم اس کا نہیں ہوتا ہے، ایک مثالی جسم اس کو برزخ میں، ایک عارضی جسم جس کو کہتے ہیں، برزخ میں زندگی بسر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور سب کچھ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی اور دنیا اپنے معال اور انجام کو پہنچے گی، سمجھ میں آیا، اور اس کائنات کا خاتمہ ہوگا، تو اس وقت جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو مردے جو قبروں سے اٹھیں گے وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ اٹھیں گے، یہی بدن جو ہے، آئے سمجھ میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ لہذا آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں بیکار پیدا کیا ہے اس بدن کو، اور اب جب اس کو مٹی میں دفنا دیتے ہیں تو گل سڑ جاتا ہے، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس کو کھا جاتے ہیں، ایسے میں تو یہ قدرت کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، چاہے یہ گل سڑ جائے، ریت بن جائے، ذرات میں تبدیل ہو جائے، پھر پتوں میں تبدیل ہو جائے، پھر کسی اور صورت میں چلا جائے، اور چاہے اس کو جلا دیا جائے، ہوا میں بکھیر دیا جائے، چاہے پرندے اس کو کھا کر کے منتشر ہو جائیں، مگر یہ رہتا پروردگار عالم کے اختیار میں ہے، اور خدا جس دن چاہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ اسی صورت میں لا سکتا ہے جس صورت میں پہلے اس نے اس کو لایا ہے، یہ جس صورت میں ہے۔ دیکھیے نئے سرے سے وجود میں لانا مشکل نہیں ہوتا ہے، مشکل پہلے وجود میں لانا ہوتا ہے۔ ایک چیز موجود ہے اس کو دوبارہ مرتب کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں ہے اس کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ جب خدا نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کو بنایا ہے،
تو بکھر جانے کے بعد، منتشر ہو جانے کے بعد، پراگندہ ہو جانے کے بعد، ذرات میں تبدیل ہو جانے کے بعد اس کے لیے دوبارہ اس کو جسم میں تبدیل کرنا مشکل نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اسی لیے اشارہ ہوا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبور کو بعثرت یعنی اٹھایا جائے گا، تو قبور ان آیات میں جو تیسرا پیغام ہے کہ نظام ہستی جو درہم برہم ہو جائے گا، آئے سمجھ میں؟ کہ نظام ہستی درہم برہم ہو جائے، ختم ہو جائے، کوئی چیز نہیں رہے گی، اس صورت میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ رستاخیز کا مقدمہ ہے، یعنی اس کے درہم برہم ہو جانے کے بعد حیات دوبارہ زندگی جو ہے وہ ہر چیز کو، انسانوں کو ملے گی، کم سے کم رستاخیز ہے، قبروں سے اٹھایا جانا ہے دوبارہ انسانوں کا، جو سب دنیا سے چلے گئے ہیں، پہلے سب جو ہے وہ سور پھونکنے سے مر جائیں گے، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو ہے وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ایسے سمجھ میں؟ تو یہ نظام ہستی جو ہے اس کو مٹایا جائے گا، درہم برہم کیا جائے گا رستاخیز کی خاطر، قیامت کی خاطر، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا مطلب ہی قیام کرنا ہے، اٹھ کھڑا ہونا ہے، ایسے سمجھ میں؟ اور رستاخیز جو ہے اور قیامت کس کا مقدمہ ہے؟ قیامت ضروری ہے حساب و کتاب کے لیے، اور جزائے اعمال کے لیے اور سزائے اعمال کے لیے۔ قیامت اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کے لیے ہے، اور حساب و کتاب کے لیے ہے۔ اسی لیے ارشاد و علمت نفس ما قدمت و اخرت، نفس ہر انسان یہ جان جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، ما قدمت و اخرت، پیچھے کیا چھوڑا ہے، چھوڑ کے کیا آیا ہے اور آگے کیا بھیجا ہے اس نے، یہ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس کو افسوس ہوگا کہ جو چھوڑ کے آیا ہے کاش اس کو بھی آگے بھیج دیا ہوتا۔ چنانچہ عزیزان گرامی، یہ بھی ایک سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو اپنے ہی ہاتھوں سے آباد کرتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں۔ یعنی آخرت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، آخرت ہمارے دنیا میں اعمال کے ذریعے سے بنتی ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت بنتی ہے اور برے اعمال کے ذریعے سے آخرت بگڑتی ہے۔ آپ یاد رکھو کہ جب قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایسا انہوں نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا بھائی؟ صاف طور پر اعلان قرآن مجید نے کیا ہے، کہاں دیکھے گا اس کو؟ آخرت میں دیکھے گا، آخرت میں اس کے سامنے آئے گی وہ چیز، مجسم ہوگی اس کے سامنے، اور وہ اس کا صلہ ہوگا، وہ اس کی جزا ہوگی، وہ اس کے عمل کی صورت ہوگی، وہ اس کے عمل کی شکل ہوگی جس کو وہ دیکھے گا۔ اور مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرہ برابر بھی بدی کرے گا، شرارت کرے گا، گناہ کرے گا، برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ وعدہ الہی ہے، اور وعدہ الہی جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو ہم دنیا میں اس زیست کے اور حیات کے سلسلے کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو آنا جانا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے خود انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے پروردگار عالم کا، بغیر مقصد کے اللہ نے اس کائنات کو بنایا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ یعنی استفہام انکاری ہے، یقیناً تم پلٹ کر کے ہمارے پاس آؤ گے، ایسے میں تم ہماری گرفت سے باہر نہیں جا سکتے ہو، کہیں اور نہیں جا سکتے ہو۔ یہ گلبان جو ہے اس کو جتنے اس کے پاس ریوڑ ہیں ان میں سے ایک ایک کی خبر ہے کہ وہ کہاں ہے، تو یہ ایک ایک کو جو ہے وہ گویا شام قیامت میں بلا لے گا، واپس بلا لے گا اپنے پاس، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا بھیجا ہے۔
تو پھر جب چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ انسان کا آگے جاتا ہے تو پھر انسان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے آباد کرے اپنی آخرت کو، وہاں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سپلائی کرے، ایسے میں وہاں بھی کچھ نہ کچھ بھیجے، یہاں بھی کھائے پیے مگر کچھ وہاں بھی بھیجے، اس لیے کہ وہاں بھی اس کو ضرورت پڑے گی، آئے سمجھ میں۔ اور اگلا پیغام ہے قیامت میں انسان کی ظرفیت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، انسان کی نگاہ تیز ہو جائے گی، انسان کی یادداشت بہت تیز ہو جائے گی، آئے سمجھے، سب کچھ اس کے حافظے میں آ جائے گا جتنا کچھ اس نے بھرا ہے اس دنیا میں، کچھ چیزیں انسان کے شعور میں رہتی ہے، کچھ چیزیں تحت الشعور میں رہتی ہے، کچھ چیزیں لاشعور میں رہتی ہے، آئے سمجھ میں، یہ دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، نگاہ تیز ہوگی، وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قرآن کہتا ہے آج تیری نظر جو ہے وہ حدید کا مطلب بہت تیز ہے، آج تو ہر ایک چیز کو دیکھ پائے گا چاہے دنیا میں نابینا ہی کیوں نہ رہا ہو، اس کی ظرفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قابلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایسے میں قیامت کے دن وہ تمام گزشتہ کام جو اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو یاد آ جاتے ہیں، اسی لیے کہا عالمت نفس، ہر نفس جان جائے گا، ہر نفس کیا ہے، جان جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور پیغام جو ان آیات میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کے بارے میں بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ مثلا کم سے کم عالم بلوغ میں آنے کے بعد، چلو بلوغ سے پہلے کا زمانہ چھوڑو، ایسے میں اس میں کچھ نہیں کرے گا پروردگار عالم، لیکن جس دن سے بالغ ہوا ہے اور جس دن سے اس نے دنیا میں صحیح طریقے سے قدم رکھا ہے اور دنیا کے کاروبار میں اور معاملات میں شریک ہوا ہے، آئے سمجھ میں، اس دن سے اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کتنے گناہ ہوئے ہیں، کتنی غفلتیں ہوئیں، جب تک زندہ ہے، زندہ آدمی کے لیے حساب کرنا چاہیے آپ کو، اور حساب کر کے ایک ایک غلطی کا، ایک ایک غفلت کا، ایک ایک گناہ کا ازالہ کرنا چاہیے، چونکہ موقع ہے اس کے پاس، فرصت ہے اس کے پاس، ابھی زندگی ہے اس کے ہاتھ میں، کچھ دن ہیں اس کے ہاتھ میں، تو یہ کم سے کم جو ہے وہ ازالہ کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، ہر ایک گناہ کو یاد کرے، اس کے بدلے میں توبہ کرے، اور اگر اس میں کسی کا حق وغیرہ مارا ہوا ہے تو اس کو پرداخت کرنے کی کوشش کرے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر عاجز ہے ادا کرنے سے، قاصر ہے نہیں ادا کر سکتا ہے تو کم سے کم اللہ کے کھاتے میں ڈالے، پروردگار تو معاف کر، اب میرے بس میں نہیں رہا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غفلت ہو گئی، معصیت ہو گئی، آیا سمجھ میں، تو اب میرے بس میں نہیں ہے اس کو ادا کرنا، نہیں کر سکتا، لہذا تو ادا کر میری طرف سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں آخر تیرا بندہ ہوں، اور کس کے پاس جاؤں میں، اور کس سے جا کے فریاد کروں، اور کون میری مدد کرے گا، کوئی میری جگہ دوسرا جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا، آیا سمجھ میں، تو پھر چارہ ساز وہی ہے، چارہ گر وہی ہے، مشکل آسان کرنے والا وہی ہے، تو کم سے کم پیچھے نظر ڈالتا رہے آدمی، غفلت کا شکار نہ رہے، تاکہ جو کچھ چھوٹ گیا ہے اس کو حاصل کر لے، فرض کرو نمازیں چھوٹی ہیں تو نمازیں پڑھے، روزے چھوٹے ہیں جان بوجھ کر کے اگر قادر ہے رکھنے کے اوپر تو روزہ رکھے، اگر نہیں قادر ہے روزہ رکھنے کے اوپر تو توبہ کرے، ایسے ہی نہ چلا جائے بغیر کسی اس کے کھاتے کے حساب کتاب کے، یعنی غافل نہیں جانا چاہیے آدمی کو، ہر چیز کا حساب کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے اپنے پاس، اور اس میں جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں بالآخر ان کے سلسلے میں توبہ بہت کارساز ہے، توبہ جو ہے وہ بہت کارساز ہے، اور پروردگار عالم جو توبہ کا یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ رحمت کا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اس کے سامنے بیٹھنا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اس اپنی عاجزی ہے، انکساری ہے، جو کچھ بھی ہے
وہ اس کے سامنے رکھنا ہے، خدا کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں رکھنا بندے کو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں تو شرم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ فرصت، یہ ماہ مبارک رمضان اور اس کی راتیں اور اس کے دن اور اس کی ایک ایک ساعت جو ہے وہ اس کے لیے بہترین موقع ہے انسانوں کے لیے جو اس مہینے میں موجود ہیں، زندہ ہیں، وہ اس پر نعمت پر خدا کا شکر بھی ادا کریں اور پیچھے نظر ڈالیں تھوڑا سا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، کیا کچھ چھوٹ گیا ہے، کس کی حق تلفی ہوئی ہے، کس کا حق ادا نہیں ہوا ہے، آئے سمجھ میں، نمازیں چھوٹی، اللہ کے کون کون سے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے ہیں، تو ان سب کا ازالہ کریں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بس میں ہے، ابھی آپ کر سکتے ہو، اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ قبول، سری اور رضا، دعائے کمیل پڑھتے ہو نا، اس میں ہے وہ سری اور رضا ہے۔ سری اور رضا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے کے اوپر اللہ، بہت جلدی۔ آپ نے ماں باپ اتنی جلدی راضی نہیں ہوں گے، ان کے دل سے نہیں جائے گا اس نے فلاں موقع کے اوپر گستاخی کی ہے تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، سمجھا؟ اور کوئی دوست آپ کا ہے اگر اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے نا، اس کو میں معاف نہیں کر سکتا، یہ کچھ چاہے کچھ بھی کرے، میں یہ بات میرے دل سے نہیں جاتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اللہ جو ہے دل میں کسی چیز کو نہیں رکھتا ہے، وہ سری اور رضا ہے، وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو آدمی بیٹھ کے اس کو راضی کرے، انشاءاللہ وہ جلدی راضی ہو جائے گا، پچھلا حساب پاک ہو جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، پیچھے کیا چھوڑا ہے، جو پیچھے چھوڑا ہے نا اس کے بارے میں آدمی جانتا ہے، تو اس کا حساب جو ہے وہ پاک کرے، تاکہ اگر کچھ اس سے گناہ وغیرہ ہوئے ہیں تو ان کا ازالہ ہو جائے، اور اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد ملے گا، بہت زیادہ فائدہ اس کو ملے گا، اور انسان کو آخرت میں پروردگار عالم جو ہے وہ نجات عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگلا پیغام ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اپنے اعمال کا بالکل پتہ چل جائے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس سے بالکل آگاہ ہو جائے گا، واقف ہو جائے گا، اعمال کا بھی پتہ چلے گا، اور اس کے جو اچھے اور برے اثرات ہیں ان کا بھی اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی فرصت کو غنیمت سمجھیں، یہ فرصتیں جو اللہ نے دی ہیں ماہ مبارک رمضان میں، وہ سانس کا بھی ثواب دیتا ہے، سونے کا بھی ثواب دیتا ہے، جاگنے کا بھی ثواب ہے۔ ایک آیت پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، ایک آیت اگر پڑھو گے تو اس کو پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، ازالہ کریں، ہم کوشش کریں ازالہ کرنے کی۔ پھر جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھو۔ آخر انسان کو جو ثواب ہے یا جو اس کا حقیقی اجر ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک وقت میں جو ہے وہ آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہے کھانے کے لیے، ساتھ میں اس کے نمک ہے زیادہ زیادہ، لیکن اس روٹی کے ساتھ اگر سالن بھی ہو، چٹنی بھی ہو، مثلا اور بھی بہت ساری چیزیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں روٹی کے ساتھ، تو کتنا مزہ آئے گا کھانے میں۔ تو اب یہ دعائیں وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ مثلا سالن کا کام کرتی ہے، چٹنی کا کام کرتی ہے، اور مزیدار دوسری ورائٹیز جو ہیں وہ ان کا کام کرتی ہیں، کہ اس کی جو نعمت اللہ دے گا، اس کو جو ثواب دے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ چاری چیزیں جو ہیں وہ اس کے حساب میں آئیں گی، اور وہ متنعم ہوگا اور مالا مال ہوگا اور خوش ہوگا قیامت کے دن۔ تو آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں بھی نصیب ہوں وہاں آخرت میں، خالی کھلی جنت لے کے کیا کرو گے اگر اس میں نعمتیں نہیں ہوں گی؟ بس اٹھا کے ڈال دیا جنت میں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس میں نعمتیں نہیں ہوں گی، اگر اس میں کچھ کھانے پینے کو اچھا نہیں ہوگا، سمجھ میں پہننے کو اچھا نہیں ہوگا، رہنے کو اچھا نہیں ہوگا، تو کیا فائدہ؟ جیسے دنیا میں کوئی مزہ نہیں ہوتا ہے جب تک آدمی کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، ساتھ میں اور بہت سارے سامان ہے، عشرت نہ ہو، آدمی کو اچھا نہیں لگتا ہے، اچھے لباس نہ ہو، آئے سمجھ میں، اچھا مکان نہ ہو۔ ایسے اگر اٹھا کے خداوند عالم بعض لوگوں کو خالی جنت میں ڈال دے گا تو پڑے رہیں گے جنت میں، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے نا۔ تو یہ سب دعائیں وغیرہ، یہ مناجات، یہ فریاد، شب بیداریاں، آئے سمجھ میں، یہ اللہ کی راہ میں جو ہے یہ بہت ساری ان چیزوں کا کام کرتی ہے کہ وہاں پر انسان نعمتوں سے برخوردار ہوتا ہے، اور پروردگار عالم ان کو مختلف نعمتوں کے شکل میں تبدیل کر کے انسان کو دیتا ہے قیامت کے دن۔ تو ان چیزوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، آئے سمجھ میں۔ جیسے دنیا میں تم بہت کچھ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس ہو،
یہ پروردگار عالم یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی ہیں کہ قیامت کے بعد جنت میں بھی تمہارے پاس بہت کچھ ہو، وہاں پہ تمہیں محرومیت کا احساس نہ ہو دوسروں کو دیکھ کر کے، کہ جن کے درجات بلند ہیں جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں احساس ہے محرومی ہوگا کہ کاش یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں، ایسے میں تو وہ چیزیں لینے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ مستحبات، یہ نوافل، یہ دعائیں، سمجھ میں آیا، اور یہ اپنی طرف سے نیک کام کرنا، اپنی طرف سے خود بخود صدقات و خیرات، ایسے میں اطعام خاص طور سے یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں کھانا کھلانے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو دعوت کرو، افطار کرواؤ اس کی، ایسے خاص طور سے فقراء کا دھیان رکھو، جو فقراء ہیں ان کا دھیان رکھو، ان تک جو ہے وہ چیزیں پہنچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی دو چار فقیروں کوئی، جو فقیر سے مراد غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا نہیں ہے، یہاں تو اس حد تک فقیر نہیں ہے کوئی، خدا کا شکر ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم محروم ہیں بعض چیزوں سے، خوب اسپیشلی انہیں کو دعوت کرے اپنے گھر میں افطار کے اوپر، اور کسی کو نہ بلائے، ایسے ان میں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، اس کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ثواب حتماً ملے گا، جس کا ثواب کہیں پر نہیں جائے گا، حتماً اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ یہ لوگوں کو بلانا چاہیے، اور کون پکائے گا یار، کون کھلائے گا، اور کون برتن دھوئے گا، اور کون یہ کرے گا، کون وہ کرے گا، یہ سب آدمی جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اور شادی بیاہ میں کھلاتے ہو آپ، پکانے کے لیے بلاتے ہو، پیسے دیتے ہو، اس کو افطار کے لیے بلاؤ نا لنگری کو، سمجھ میں آیا؟ لنگری کو بلاؤ، بھائی آپ افطار بناؤ اور اس کو ٹھیکہ دو، پیسہ ہے تمہارے پاس، اللہ نے دیا ہے، بھائی 100 آدمیوں کا کھانا بنانا ہے، ان کو افطار کرانا ہے، تو بلا کے اس کو ٹھیکہ دو، سب کام کر کے چلا جائے گا، تمہیں تو ثواب یقیناً ملے گا اس کا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اجتماعیت بھی ہے اس کے اندر، ایک دوسرے کا خیال رکھا جانا ہے، پھر جس کو کھانا کھلایا جائے گا وہ بھی تمہارا دھیان رکھے گا، تم اس کا دھیان رکھو گے، تمہارے عمل میں اضافہ ہوگا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا آخرت میں، خدا اس کے بدلے میں تمہیں کئی کروڑ سال تک جو ہے وہ کھلائے گا۔ اگر تم نے ایک بار کسی کو کھلا دیا نا تو اس کے بدلے میں کروڑوں سال تک پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ کھلائے گا۔ تو یہ نہ سوچو کہ یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے وہ کچھ نہیں سوچتے، خاص طور سے ان کا بھی جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری پیغام ان آیات کا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جو ہے وہ ان کاموں کا اندازہ ہوگا اور اس کے سلسلے میں اس کو بہت زیادہ افسوس ہوگا، یعنی کچھ ایسے کام ہیں کہ وہ دنیا میں اگر کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، نہیں کیے اس نے، وہاں پر اس کے سامنے آ جائے گی ساری صورتحال کہ میں یہ کر سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، ایسے انہیں، اور ان کو تاخیر میں ڈالتا رہا اور ان کو انجام نہیں دیا، ان کاموں کا بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کو افسوس ہوگا، اس کو کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا، اور اس کے سلسلے میں وہ اس کو بہت زیادہ محرومیت کا احساس ہوگا، اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں کتنا بدقسمت تھا، محروم رہا ان چیزوں سے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا میں نے اس دن بھی، جمعے کے دن بھی عرض کیا تھا کہ غفلت سے باہر نکلے، بس سمجھ میں آیا؟ یہ ماہ مبارک کے ایام اور راتیں جو ہیں وہ سونے کے لیے نہیں، ان میں زیادہ تر لوگ سوتے زیادہ ہیں، ہم نے محسوس کیا ہے، سونے کے لیے نہیں ہے بابا، جاگنے کے لیے ہے، سمجھ میں؟ یہ بیداری کے لیے ہے، اور کچھ کرنے کے ایام ہیں، کچھ حاصل کرنے کے ایام ہیں، کچھ کمانے کے ایام ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کمال ہو، جتنی محنت ہو سکتی ہے کرو۔ طلاب علوم دینیہ کے لیے سب سے بہترین چیز اس میں درس پڑھنا ہے، مذاکرات علمی، اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، غور کرنا اور اس میں تدبر کرنا۔ یہ ایک پارہ جو یہاں پہ پڑھا جاتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ ایک پارہ جو ہے جب ایک آیت کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر ملتا ہے، تو اب ایک پارہ پڑھو گے تو اس کا کتنا ثواب ملے گا، اب ہر آیت کے حساب سے لگا لو، سمجھ میں آیا؟ تو اگر کوئی آدمی آ کے اس میں بیٹھے گا، سوچے گا میرا وقت برباد ہو گیا، میں تیرا وقت برباد نہیں ہو، بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا تم،
انشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے تمہارے پاس آگے کے لیے، بہت بڑا ذخیرہ. اور پھر اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہے تو کتنا بڑا ذخیرہ اس کے پاس جمع ہو جائے گا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لہذا سب سے اچھا کام اس مہینے میں، چونکہ یہ ربیع القرآن ہے، بہار قرآن ہے، ماہ مبارک رمضان، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے نا، تو یہ بہار قرآن ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے. سب سے اچھا کام قرآن مجید کی تلاوت ہے اور تدبر ہے، غور و فکر ہے اس میں. لہذا اس سے آدمی کو محروم نہیں رہنا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ مثلا یہ جو آدمی تلاوت کرتا ہے نا، کسی کو ترجمہ نہیں آتا ہے فرض کرو، تو سوچے گا یار میں تلاوت کر کے کیا کروں گا، نہ ترجمہ نہیں آتا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تم لوگ جو دوائیں کھاتے ہو، مثلا ایلوپیتھی کی دوائیں ہوتی ہیں، یا کوئی لوگ فروٹ کھاتے ہیں، کچھ لوگ اور جو دوسری چیزیں کھاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز کی خاصیت تو آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے نا. ایلوپیتھی کی دواؤں کا آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ڈاکٹر پڑیا بنا کے دیتا ہے، وقت بتاتا ہے اس ٹائم میں آپ کو کھانا، آپ کھاتے جاؤ اس کو، اس ٹائم میں کھاتے ہو تو آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. غذا کھاتے ہو بدن میں اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی، آپ کو اس کی خاصیت کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ایسے قرآن پڑھو، قرآن کا اثر ہوگا. بھائی ترجمہ نہیں آتا آپ کو، سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، لیکن پڑھو، اس کا اثر ہوگا، باقاعدہ بدن پر اثر ہوگا اور آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. اور اگر ترجمہ آتا ہے تو نور علی نور ہے، پھر آدمی سمجھے گا بھی، اس سے درس بھی حاصل کرے گا. لیکن نہیں بھی کسی کو ترجمہ آتا ہے تو کم سے کم ضرور پڑھے، ہر وقت پڑھے، اور اس مہینے میں خاص طور سے پڑھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.